حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ میرے دوستو، دن، تاریخ اور سال جس کا آغاز انسانیت کے دور کے ساتھ ہوا، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، جیسے جیسے مہینے آگے بڑھتے رہے، سال آگے بڑھتے رہے، ویسے ویسے دنیا میں مشہور واقعات ہوتے رہے، عبرتناک واقعات ہوتے رہے، قابل تقلید واقعات ہوتے رہے، اور ایسے واقعات قیامت تک کے لیے خوشی، غم، نصیحت اور عبرت کا سبب بن کر تاریخ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں، اسلام کی تاریخ اپنے اندر مختلف پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے۔ اسلام میں کہیں عبرتناک واقعات گزرے ہیں، یعنی کسی قوم کی تباہی، کسی قوم کی بربادی، ظالموں کی تباہی، ظالموں کی بربادی سے، عبرتناک واقعات سے بھی تاریخ بھری پڑی ہے، تو دوسری طرف خوشیوں سے بھی، خوشی کے پیغامات، خوشی کے اعلانات سے بھی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر جانشینان مصطفیٰ، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی شہادت کے غم سے بھی تاریخ لال ہو چکی ہے۔ اور پھر تاریخ کا ایک بڑا عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں بسا اوقات ایک دن ایسا بھی ہے کہ کبھی اس تاریخ کو کسی کی ولایت کا اعلان بھی ہوا تھا، کسی کی سرداری کا اعلان بھی ہوا تھا، کسی کی مولائیت کا اعلان بھی ہوا تھا، تو کسی کی امامت کا اعلان بھی ہوا تھا۔ تو پھر زمانہ گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو اسلام کی ایک بڑی جلیل القدر شخصیت کی شہادت بھی اسی تاریخ میں ہے۔ تو تاریخ اپنے اندر ہر قسم کے درد کو لے کر مسلمانوں کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، تو تاریخ اپنے اندر ہر قسم کی خوشی کو لے کر مسلمانوں کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے۔ تو الغرض کے میرے دوستوں، 18 ذی الحجہ، یہ 18 ذی الحجہ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی اہم تاریخ 18 ذی الحجہ۔ یہ 18 ذی الحجہ کیا ہے؟ کہ 18 ذی الحجہ کو اگر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم 18 ذی الحجہ کو دیکھیں، تو 18 ذی الحجہ کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا فعلی مولا کے اعلان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت مولائے کائنات اور ولایت مولائے کائنات کا اعلان 18 ذی الحجہ کو تمام صحابہ کرام کے سامنے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا لمحہ تھا، یہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا پہلو تھا کہ 18 ذی الحجہ امامت مولائے کائنات کے اعلان کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ولایت کبریٰ مولائے کائنات کا دن ہے، اور 18 ذی الحجہ کو خم کے میدان میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے مرتبے کو بلند کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو یہ ایک خوشی کا دن تھا اہل اسلام کے لیے. یہ مولائے کائنات کی امامت اور ولایت کا 18 ذی الحجہ کا دن تھا. مگر تاریخ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کا آغاز ہوا اور تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باغیوں کے ہاتھوں، اس جملے کو یاد رکھیے، باغیوں کے ہاتھوں دردناک شہادت ہوئی، تو وہ بھی 18 ذی الحجہ کو ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ کبھی ہمیں صبح خوشی دکھاتی ہے تو رات میں غم دکھاتی ہے. یہی تاریخ کبھی ہمیں رات میں خوشی دکھاتی ہے تو صبح غم دکھاتی ہے. تو تاریخ اپنے اندر درختوں کی ہریالی بھی رکھتی ہے، تو تاریخ اپنے اندر خون کا دریا بھی رکھتی ہے. تو میرے دوستو، تاریخ سمجھنے کے لیے، تاریخ سنبھالنے کے لیے اور تاریخ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگر والوں کا کام ہے تاریخ کو سمجھانا، اور جگر والا ہی تاریخ کو سمجھا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ تاریخ ہر دور میں بڑی پیچیدہ رہی ہے، ہر دور میں بڑی پیچیدہ رہی ہے. تو الغرض کے حضرات محترم، تو آج ہم ان دو پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. ایک تو اعلان ولایت مولا کائنات اور دوسرا شہادت سیدنا عثمان غنی. تو ایک چیز جو اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولا علی اور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تعلق کیا ہے. تو ان دونوں کے درمیان گھر کا مضبوط تعلق ہے. وہ تعلق کیا ہے؟ یہ دونوں خاص ساڑو ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو داماد ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو داماد ہیں. تو 18 ذی الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے نسبت رکھتی ہے. ایک داماد کی شہادت کا غم ہمیں سناتی ہے تو دوسرے داماد کے ولایت کے اعلان کی خوشخبری بھی ہمیں یہی تاریخ سناتی ہے. تو حضرات محترم، تو آگے آئیے کہ بات بڑی مشہور ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے. 18 ذی الحجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، مکے سے قافلہ لے کر نکل گئے. غدیر کا میدان، خم غدیر کا میدان آیا. اس میدان میں اونچے مقام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور اس وقت حالات بڑے نازک تھے. کچھ معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ لوگ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے کچھ فیصلوں کو نہیں مان رہے تھے، آپ کی کچھ شرائط کو، آپ کے کچھ مشوروں کو نہیں مان رہے تھے، اور ایک دو جگہوں میں ایسے حالات ہو چکے تھے. تو یہ خم غدیر کا میدان یہ امت مسلمہ کے لیے فیصلے کا میدان بن گیا اس دن. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے اس میدان میں اونچے مقام پر ٹھہر کر 18 ذی الحجہ کو صحابہ اکرام، وہ تمام صحابہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے مقام پر ان کے سامنے ٹھہر گئے اور مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. اب ساری حدیث کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حدیث کا اہم جملہ سناؤں گا. مولا علی کے ہاتھ کو بلند کیا تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کو دیکھا، صحابہ اکرام نے جب علی اور نبی کے ہاتھ کو ملتا ہوا دیکھا تو سارے صحابہ اس منظر کی طرف متوجہ ہوئے اور سب نے اپنی نظروں کو جمایا. اور اسی صحابہ کی مقدس جماعت نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بلند کیا اور بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا آقا ہوں، اور جو مجھے اپنا سردار مانتے ہیں، جو مجھے اپنا آقا مانتے ہیں، ان سب کے سردار، ان سب کے آقا فعلی مولا علی ہیں. سب کے مولا اور سب کے سردار یہ علی ہیں. تو یہاں ایک جملہ آپ حضرات ذہن میں رکھیے کہ مولا کائنات مومنین کے مولا ہیں، اور رافضیوں اور شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں. تو رافضی اور شیعہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جملہ بار بار کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ نبیوں کے بھی مولا ہیں تو علی بھی نبیوں کے مولا ہیں. تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. بغیر اختلاف میں جائے میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ آقا
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हैं, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मावा वो मलजा हैं। और नबी ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना मौला समझते हो, अपना सरदार समझते हो, तो फिर अली को भी अपना मौला समझो, अपना इमाम समझो। तो चूंकि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार, अपना मौला मानते हैं, तो मौलाए कायनात भी सारे मोमिनीन के मौला है। हजरत अली भी सारे मोमिनीन के मौला हैं और सारे अहले ईमान के मौला हैं। बगैर किसी इख्तिलाफी मामले के मैं आपको समझा दिया कि हर अहले ईमान के, हमारी नस्ल के, हमारी आने वाले नस्ल के, और भी क़यामत तक जितनी नस्ल हमारी आएंगी, सारी नस्लों के मौला कौन है? हजरत अली हैं। वो इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला हैं। तो अब दूसरा पहलू देखिए कि खुद हजरत उमर फारूक, कौन उमर फारूक, उनकी शान, उनकी जिंदगी, उनकी शख्सियत का मामला यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर के साये से शैतान भी डरता है, और उमर जिस रास्ते से चले शैतान उस रास्ते से नहीं चलता। ऐसी शख्सियत हजरत उमर की, ऐसी शख्सियत। और फारूक का लक़ब अता हुआ। फारूक का मतलब क्या है? हक और बातिल को अलग करने वाला, हक और बातिल को अलग करने वाला, गंदगी को काट कर अच्छाई को बाकी रखने वाला, उसे फारूक कहते हैं। तो ऐसी शख्सियत क्या कहते हैं मौला अली को कि ऐ अली तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि हमने सुबह इस हालत में की है कि तुम क़यामत तक के सारे मोमिनीन के मौला बन गए, तुम्हें मुबारक हो। तो हजरात मोहतरम, तो ये 18 ज़िलहज्जा की एक तारीख। और इस हदीस का अगर आपको खुलासा देखना है, मन कुन्तु मौला फालिक बिन मौला का आपको खुलासा देखना है, तो मुख्तसर सा इशारा देता हूं कि रुए जमीन पर जितने सिलसिले हैं और जितने सिलसिलों के शिजरे हैं, अपने तमाम पीरों के, अपने तमाम सिलसिलों के शिजरे उठाकर देखो, आपको ऐलान गदीर का खुलासा मिल जाएगा। इसलिए कि क़यामत तक कोई सिलसिला उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वो सिलसिले में मौला अली मुश्किल कुशा का नाम ना आ जाए। उस शिजरे में मौला अली मुश्किल कुशा का नाम क्यों ना आ जाए? इसलिए कि मेरे दोस्तों, इमामुल औलिया मौलाए कायनात है, तमाम वलियों के सरदार मौलाए कायनात है, तमाम खुतुबों के सरदार मौलाए कायनात है। अगर कोई खुतुब इस रुए जमीन पर है और कोई खुतुबुल अख्ताब भी है, तो खुतुबुल अख्ताब के इमाम मौलाए कायनात है। रुए जमीन के तमाम अबदालों के सरदार मौलाए कायनात है, तमाम कलंदरों के सरदार मौलाए कायनात है, तमाम वलियों के सरदार मौलाए कायनात है। तो पीराने पीर से लेकर, क्योंकि हमारे पास विलायत मशहूर पीराने पीर से, उससे पहले वलियों का बहुत बड़ा दौर गुजरा है, बहुत बड़ा दौर गुजरा है, मगर मशहूर विलायत हमारे पास सरकार पीराने पीर से है। और सरकार पीराने पीर को वलियों का सरदार हम मानते हैं, तो सरकार पीराने पीर वलियों के सरदार हैं, तो पीराने पीर के सरदार मौला अली मुश्किल कुशा है, पीराने पीर के विलायत में इमाम मौला अली मुश्किल कुशा है। तो मेरे दोस्तों, तो इसी 18 ज़िलहज्जा का एक और पहलू देखिए कि शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। ये कौन उस्मान गनी है? कौन उस्मान गनी? मेरे दोस्तों, मोहसिन इस्लाम। ऐसी मदद इन्होंने मुसलमानों की की है, ऐसी मदद मुसलमानों की की है कि कसम खुदा की क़यामत तक मुसलमान एहसान उस्मान को अदा नहीं कर सकते, हरगिज आपके एहसान को अदा नहीं कर सकते। जहां जहां जैसी इस्लाम को मदद की जरूरत पड़ी, सरकार सैयदना उस्मान गनी इस्लाम और मुसलमानों की मदद के लिए हर हमेशा सबसे आगे रहे, हर हमेशा सबसे आगे रहे। और तारीख हजरत उस्मान गनी के चौखट को बड़े फख्र से बयान करती है कि फाका मुसलमानों में गुजरा तो दरवाजा हजरत उस्मान गनी का पहले खुलता है। मैदान जंग में लश्कर तैयार है, मगर फौज के हाथ में हथियार नहीं है, तो हजरत उस्मान गनी के खजानों की थैलियां सबसे पहली खुलती हैं।
مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، جانور کمزور ہیں، جانوروں میں جانے کی طاقت نہیں ہے، جانوروں کی کمی ہے، اور لشکر لے کر میدان جنگ میں جانا ضروری ہے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنا ہے، تو مضبوط جانوروں کی خریدی کے لیے سرکار عثمان غنی کا پیسہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے۔ اہل مدینہ میں فاقہ ہے اور اہل مدینہ کے لوگ غریب ہو چکے ہیں، اور فاقے کی بنا پر جو ہجرت کر کے لوگ آ چکے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ بڑے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو اہل مدینہ کی بھوک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے سرکار سیدنا عثمان غنی کا اس دور کے لاکھوں روپیے کا عطیہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے۔ ارے کون عثمان غنی میرے دوستو، کون عثمان غنی میرے دوستو؟ انہیں یوں ہی میرے غنی نہیں کہا گیا ہے، یوں ہی غنی نہیں کہا گیا ہے۔ قیامت تک لوگ اسلام کے نام پہ کتنا بھی قربان کرتے رہے، کتنا بھی قربان کرتے رہے، کتنا بھی دیتے رہے، کتنا بھی خیرات کرتے رہے، قیامت تک کی ہر خیرات مسلمانوں کی سرکار عثمان غنی کے خیرات کے نیچے رہے گی، آپ کے بانٹنے کے نیچے رہے گی، اور دنیا کے ہر غنی کا نمبر میدان قیامت میں حضرت عثمان غنی کے پاس ہی آئے گا، اور دنیا کا کوئی غنی حضرت عثمان غنی کو پار کر کے نہیں جا سکتا۔ یہ سرکار سیدنا عثمان غنی کی شان ہے۔ تو میرے دوستو اور تھوڑا آگے آئیے، دیکھیے کہ کون سیدنا عثمان غنی؟ ذوالنورین جنہیں کہا گیا، ذوالنورین، دو نور والا۔ دو نور والا مطلب کیا ہے؟ آخر وہ دو نور کیا تھے جنہیں ذوالنورین کہا جاتا تھا؟ تو دو نور کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو بڑا فخر ہوگا، اور جسے نہیں معلوم ہے تاریخ اسے تعجب بھی ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم ایک کے انتقال کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے شوہر سرکار سیدنا عثمان غنی ہیں۔ میرے دوستو سب سے پہلی بات داماد مصطفیٰ بننا یہ سب سے عظیم منصب ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن گئے تو ایک عظیم نسبت حضرت عثمان غنی کو مل گئی، اور سب سے بڑا شرف آپ کو حاصل ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی کا مرتبہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی دیا ہے تو یوں ہی نہیں دیا ہے، کچھ ہے یہ دیکھ کر ہی تو دیا ہے، کچھ مقام و مرتبہ ان کا ہے یہ دیکھ کر ہی دیا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا تو پہلی بیٹی کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرے، تو میرے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان خیریت تو ہے، کیسے ہیں یہ بتاؤ؟ تو حضرت عثمان رونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے میری نسبت ختم ہو چکی ہے، آپ سے جو میری دامادی کی نسبت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو عثمان پہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نبی سے دامادی کی نسبت ختم ہو جائے اور عثمان خیریت سے رہے، میں خیریت سے کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی کہ عثمان میں تمہیں میری ایک اور بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا، اور صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں تم عثمان کی ذات کو کیا سمجھتے ہو کہ میں نے دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک عثمان کی نکاح میں دی ہیں، تو اپنی ذات سے نہیں دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے عثمان سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کیا ہے۔ حضرت جبریل کا پیغام آنے کے بعد میں نے اپنے دو بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیا ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ دو ہی نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک اگر انتقال کر جاتی تو میں تمام بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسی شان سیدنا سرکار عثمان غنی کی۔ اور پھر دیکھیے ایک اور نرالی شان آپ کی، دیکھیے ایک اور نرالی شان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آسمان میں بجلی کو کڑکتے ہوئے دیکھا۔ تو جب بجلی کڑکتی ہے نا تو روشنی زمین پر بہت پھیلتی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے، ہے نا، کچھ سیکنڈ کے لیے روشنی بہت پھیلتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بھی بجلی ہوگی؟ جنت میں بھی کیا بجلی ہوگی؟ جنت میں بھی؟
یعنی چمک، روشنی. تو میرے نبی نے کہا سنو جنت کا معاملہ کیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں جب حضرت عثمان غنی قدم رکھیں گے تو عثمان کے چہرے سے ساری جنت روشن ہو جائیں گے. عثمان کے چہرے سے ساری جنت چمکنے لگے گی، اور عثمان یہ جنت کی روشنی ہے، عثمان یہ جنت کی چمک ہے. آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کتنی بڑی شان ہے سرکار سیدنا عثمان غنی کی میرے دوستو. اور تھوڑا آگے آئیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دیکھیے میرے دوستو، یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین چاہے مرتبے میں کتنے بھی بلند کیوں نہ ہیں، عظمت میں کتنے بھی بلند کیوں نہ رہیں، مگر سارے صحابہ کرام کا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کا ہے. مرتبہ امت ہی کا ہے، اور ساری کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے چھوٹی ہے، اور کائنات کا کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں ہو سکتا. مگر میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ کتنا نرالا دربار تھا، جہاں پہ آپ کے ایک ایک صحابی کی ایک ایک ادا نرالی وہاں تھی، اور ایک ایک صحابی کا ایک ایک الگ الگ مقام وہاں پہ رکھا گیا تھا. اور یہ کیسا دربار تھا دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. اور جب انسان لیٹتا ہے اور تہبند پہن کر، لنگی پہن کر جب انسان لیٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لنگی پہن کر جب کوئی انسان لیٹے، کروٹ لیٹے، تو تھوڑی اس کی لنگی ٹخنوں سے اوپر اڑ جاتی ہے. ہر ایک کی اٹھتی ہے، ٹخنوں سے اوپر اس کی لنگی اٹھ جاتی ہے، اور ہلکے سے پنڈلیاں نظر آتی ہیں، ہلکے سے پنڈلیاں نظر آتی ہیں. تو وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آقا لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا تہبند ہلکا سا ٹخنوں سے اوپر آ چکا تھا، اور تھوڑی تھوڑی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تہبند ایڑیوں سے اوپر اڑ جاتا ہے، پنڈلیوں سے اوپر اڑ جاتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے، نبی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا تہبند ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تھا، اور ہلکی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، اور آپ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام کر رہی تھی. تو ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت چاہی، تو رسول اللہ نے اجازت دے دی، جو بات کرنا تھا بات کرے، اور چلے گئے. میرے نبی اسی حالت میں ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات کیے چلے گئے، بات کیے چلے گئے. اب باری آئی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب انہوں نے آواز دیا تو پوچھا کون ہے، تو دروازے کے باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ عثمان ہو، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. تو جیسا ہی میرے نبی نے حضرت عثمان کی آواز سنی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے تہبند کو ٹخنوں تک کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. حضرت عثمان آئے اور بات کیے اور چلے گئے. تو ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عجب معاملہ ہے، پہلے دو لوگ آئے تو آپ نے اسی حالت میں ان سے بات کی، اب عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہبند کو بھی سیدھا کر لیا اور بیٹھ بھی گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ عثمان بڑے شرمیلے ہیں. دیکھیے آقا کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ عثمان بڑے شرمیلے ہیں، بہت شرم کرنے والے ہیں، اور بہت حیا کرنے والے ہیں. اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے شرماتے ہیں. اتنے شرمیلے حضرت عثمان ہیں، اتنے حیادار حضرت عثمان ہیں، اتنے حیادار حضرت عثمان ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں رہتا اور میرا تہبند اگر ایڑیوں سے اٹھا ہوا رہتا تو عثمان مارے حیا کے اندر نہیں آتے، شرم کے مارے اندر نہیں آتے. تو یہ وہ انسان ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. تو کتنا بڑا سرکار سیدنا عثمان غنی کی شان دیکھیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عثمان کی شان نرالی ہے. کیا نرالی ہے؟ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا نماز جنازہ فرشتے ادا کریں گے.
آپ کے نماز جنازہ فرشتے ادا کریں گے، اور نماز جنازہ فرشتے ادا کریں گے، اس میں فضیلت بھی حضرت عثمان کی، اور اس دور میں ایسا کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اس لیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے خطرناک ماحول میں تھی کہ آپ کا جنازہ پڑھنے کا موقع 3 دن تک کسی کو میسر نہیں ہوا۔ پورا مدینہ میدان جنگ کا ماحول بن چکا تھا، باغیوں کا ہر طرف قبضہ ہو چکا تھا، ہر طرف باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایسے خطرناک ماحول میں جنازہ پڑھنا آپ کا مشکل تھا، تو سرکار سیدنا عثمان غنی کے مرتبے کا رسول اللہ بتاتے ہیں کہ ذات عثمان یہ ہے کہ ان کی جنازہ فرشتے پڑھیں گے، فرشتے جنازہ پڑھیں گے۔ تو حضرات محترم، تو بس ایک چیز یاد رکھیے، ایک چیز یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو صحابہ کا ادب انتہائی ضروری ہے، اور ہر ایک پہ صحابہ کا ادب لازم ہے۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 شخصیتوں کا ادب سارے صحابہ کے ادب میں یہ سب سے نازک ادب ہے، اس لیے کہ ان کی بے ادبی کفر ہے، ان 4 حضرات کی بے ادبی کفر ہے، اور ان 4 میں سے کسی ایک کی بے ادبی اگر آپ کے دل میں آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ آپ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، آپ شیعت کی طرف جا رہے ہیں، اور رافضیت اور شیعت کفریہ عقائد سے بھری پڑی ہوئی ہے، کفریہ عقائد سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کا میں خلاصہ کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے اہل سنت کے صفوں میں ایک غلط فہمی پڑی ہوئی ہے، اور کچھ صاحب سمجھ لوگ، بولنے والے لوگ یہ غلط فہمی لوگوں میں ڈال رہے ہیں، عوام میں ڈال رہے ہیں کہ علی علی کہنا یہ شیعت ہے، علی علی کہنا یہ رافضیت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا یہ شیعت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا یہ رافضیت ہے۔ یہ غلط فہمی ڈال رہے ہیں، بلکہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ علی علی کہنا یہ رافضیت غلط ہے، بلکہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ علی علی کہنے والا رافضی ہے تو وہ پھر عالم نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، علی کا ذکر ہر ایک پہ واجب ہے، اس لیے کہ مولا علی اہل بیت میں سے ہے، اور آپ کی محبت تمام مسلمانوں پہ واجب ہے۔ تو علی علی کہنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کا ایمان تازہ کرنا ہے تو اٹھتے بیٹھتے آپ علی علی کہو، اس لیے کہ علی علی کہنے سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دل سے نفاق چلے جاتا ہے مولا علی کے ذکر سے، اور جس دل میں مولا علی کی محبت آتی ہے نا، اس دل میں نفرت کبھی نہیں آتی۔ پڑھیے حدیث، نفرت اور علی کی محبت ایک جگہ کبھی نہیں آتی، منافقت اور علی کی محبت ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتی میرے دوستو، کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ تو اس غلط فہمی کو اپنے دل سے ہٹا دو کہ علی علی کہنے والا رافضی ہے، علی کا ذکر کرنے والا رافضی ہے، علی کی فاتحہ کرنے والا رافضی ہے، علی کی محفل کرنے والا رافضی ہے، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ اپنے محفلوں میں مولا علی کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ اپنے محفلوں میں، اپنے تنہائیوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنی اولاد کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے علی کا ذکر کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں مولا علی کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے علی کے ذکر کو پھیلانا، مولا علی کی فضیلت کو پھیلانا۔ تو لوگ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں لوگ کہ رافضیوں کو جواب دینے کے چکر میں سنی کو بھی آپ رافضی بنا دے رہے ہیں، شیعوں کو جواب دینے کے چکر میں آپ کے پاس وہ شیعوں سے مقابلہ کرنے کا دم آپ کے پاس نہیں رہا، رافضیوں سے مقابلہ کرنے کا دم آپ کے پاس نہیں رہا، اور آپ خود اپنے گھر میں چھید مار رہے ہیں، آپ خود اپنے گھر کی دیواروں میں سوراخیں مار رہے ہیں، اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ جو علی کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے، جو علی کی محفل کرے وہ شیعہ ہے، جو علی کی محفل کرے وہ رافضی ہے۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ ذکر علی یہ صحابہ کی سنت ہے، محفل علی یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ غلط فہمی کو اپنے پاس ہٹا دو۔ ہاں، شیعت کسے کہتے ہیں، شیعت کسے کہتے ہیں، اور غلط علی کا ذکر کرنے والا کون ہوتا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ علی کی محبت دل میں ہے، مولا علی کی محبت دل میں ہے، اور 3 خلفاء کو نہیں مانتا تو پھر وہ ہمارے پاس گمراہ ہے۔
ہمارے پاس گمراہ ہے، علی کا ذکر کر رہا ہے اور حضرت عثمان غنی کا نفاق دل میں ہے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا علی کا ذکر کر رہا ہے اور حضرت عمر سے اس کی دشمنی ہے، حضرت عمر کو برا بھلا بولتا ہے تو پھر اہل سنت سے ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر علی کا ذکر کرنے والا ہے اور خلفاء کو بھی مانتا ہے، صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے تو پھر یاد رکھو میرے دوستو، اس کے دل کا معاملہ ہے کہ وہ تو سنی ہے مگر اس کا دل علی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، اس کا دل علی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق کو چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی فاتحہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا جشن مناتے ہیں مگر مولا علی کے تعلق سے آپ کے دل میں نفاق ہے تو پھر اہل سنت کو بھی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو خلفائے راشدین کا ہر حال میں ادب ضروری ہے، ہر حال میں ادب ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ قسم قسم کی باتیں خلفائے راشدین کے تعلق سے ہوتی ہیں، عجب عجب باتیں خلفائے راشدین کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کو ایک اتنا گندا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل کچھ بیوقوفوں اور کچھ نالائقوں کی جانب سے خلفائے راشدین کے ایمان پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، خلفائے راشدین کے ایمان پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ میں ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک یہودی فتنہ، ایک رافضی فتنہ، ایک شیعت کا فتنہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اٹھ رہا ہے جسے اللہ یاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ اللہ یاری کوئی عالم نہیں ہے، اللہ یاری کو عالم سمجھنا غلط ہے۔ اللہ یاری ایک ایسا بندہ ہے جسے شیعہ خود اپنا کہنا پسند نہیں کر رہے ہیں، جسے ایران خود اپنا کہنا پسند نہیں کر رہا ہے، جسے ایران خود بائیکاٹ کر چکا ہے، اور شیعہ خود اسے اپنا کہنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیعہ کے لیے بھی نقصان کا سبب بن چکا ہے اللہ یاری، رافضیوں کے لیے بھی اللہ یاری نقصان کا سبب بن چکا ہے، اور ہمارے کئی نوجوان اللہ یاری کو فالو کر رہے ہیں۔ کٹر غلیظ اور ایک گندے رافضی عقائد رکھنے والے بندے کو اللہ یاری، حسن اللہ یاری کو ہمارے نوجوان فالو کر رہے، سن رہے ہیں، سنیے تجربے کے طور پہ، مگر یاد رکھیے وہ ایک نیا فتنہ ہے جو اللہ یاری کی شکل میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے، ایک نیا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل لوگوں کے دلوں میں یہ شک ڈال رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی غلط تھے، حضرت ابوبکر صدیق غلط تھے، حضرت عمر فاروق غلط تھے۔ یہ قسم قسم کے شکوک و شبہات اللہ یاری کے بیانوں کے ذریعے لوگوں میں آ رہے ہیں، اور بار بار دو تین نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اللہ یاری حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے تعلق سے بخاری سے ثابت کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ غلط کیا، مسلم پڑھ کے کہتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ غلط کیا، سیاستہ اہل سنت کے احادیث کے تمام کتابوں کا حوالہ دے کے اللہ یاری کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ غلط کیا، سرکار ابوبکر نے یہ غلط کیا، عثمان غنی نے یہ غلط کیا۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، ان چار شخصیتوں کا نام اسلام ہے، اس لیے کہ ان چاروں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے قریب سے کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ ہر ہمیشہ اور ہر لمحہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور انہی کے طریقے پہ چلنے کا نام اسلام ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ یاری جو احادیث سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے چینل پر بیان کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی ہے، یہ ابو داؤد کی ہے کہ حضرت عمر سے ایسی غلطی ہو گئی تھی، حضرت ابوبکر سے ایسی غلطی ہو گئی تھی، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ غصہ ہو گئے، اس نسبت سے وہ گستاخ ثابت ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ حضرات پہلے مسلمان ہیں، کیا ہے 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، پہلے مسلمان ہیں، اور اس وقت اسلام کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، فرائض کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، حلال کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ تو ان سے غفلت ہونا یہ رحمت تھی مسلمانوں کے لیے، ان سے غفلت ہونا، خلفائے راشدین سے اگر کسی معاملے میں غفلت ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان سے غفلت ہونا یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اگر ان سے غفلت نہ ہوتی تو مسئلہ کیسے معلوم ہوتا تھا، ان سے غفلت نہ ہوتی تو قانون کیسے معلوم ہوتا تھا۔ تو ارے بندے جب تو حدیثوں میں 3 خلفاء کی غفلت کو ڈھونڈ رہا ہے تو اسی کے پیش کے پیچھے ان کی فضیلت بھی تجھے ملے گی، وہ کیوں نہ مان رہا ہے؟
اگر بخاری سے تو حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی غفلت سنا رہا ہے تو اسی بخاری میں حضرت ابوبکر کی فضیلت بھی موجود ہے، کیا وہ تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ اسی بخاری میں حضرت عثمان کی فضیلت موجود ہے، کیا وہ فضیلت حسن اللہ یاری کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا اسی بخاری میں، اسی سیاہ ستہ میں 3 خلفائے راشدین کی فضیلت اور عظمت موجود ہے؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، جب حسن اللہ یاری کو حقیقت میں اگر اسلام کی خدمت کرنا ہوتا تو وہ غفلت کے احادیث کو پیش نہیں کرتا، بلکہ آپ حضرات سے اگر کبھی اللہ یاری کے کسی معتقد سے ملاقات ہو جائے تو آپ اللہ یاری کے معتقد کو اتنا کہہ دیجئے کہ بھئی آپ کی اللہ یاری کو حدیثوں کے کتاب میں صرف صحابہ کی غفلت نظر آتی ہے، مگر اسی کے پیج کے بعد صحابہ کی عظمت بھی بخاری میں نظر آتی ہے، صحابہ کی عظمت بھی مسلم میں نظر آتی ہے، تو پھر وہ عظمت کی حدیثوں کا اللہ یاری پڑھ کے کیوں نہیں سناتا؟ کس لیے نہیں سناتا؟ تو بات ایک ہی ہے کہ اللہ یاری کا مقصد صرف اور صرف اسلام میں نفاق ڈالنا ہے، اسلام میں نفاق ڈالنا ہے، رافضیت کو پھیلانا ہے، اور ایک نئی رافضیت کو وہ پھیلا رہا ہے، ایسی رافضیت کو پھیلا رہا ہے کہ شیعہ خود اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، شیعہ خود اس سے اپنا نام جوڑنے کے ڈر رہے ہیں۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو کہ بڑا نازک دور چل رہا ہے، اگر اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونا ہے تو سوشل میڈیا سے مسائل کو لو، اس لیے کہ سوشل میڈیا کوئی حل نہیں بتائے گا، بلکہ سوشل میڈیا فتنے ہی فتنے بتائے گا۔ تو اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا ہے تو سوشل میڈیا سے دین کو سیکھو۔ سوشل میڈیا پہ جو دین بتایا جا رہا ہے وہ دین بڑا خطرناک دین ہو رہا ہے، فتنوں کا دین بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایسا اسلام نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پسندیدہ کوئی عالم ہے، اہل سنت کے عالم ہے، اہل سنت کے ادارے کے عالم ہے، اہل سنت کے دارالفتہ کے عالم ہے، اور وہ یوٹیوب چینل پہ آ کے کوئی مسائل بیان کر رہے ہیں اور اس ادارے کو آپ جانتے ہیں، ان کے دارالفتہ کو آپ جانتے ہیں، ان کے خدمات کو آپ جانتے ہیں، ان کے عقیدے کو آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ ان سے مسائل کو سیکھو، سوشل میڈیا پہ نہ کہ نئے نئے لوگوں سے سیکھیے۔ سنت ادا فرمائیے۔